بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ریویو کے ساتھ ہم شروع کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے جو افعال الناقصہ کیے تھے، ناقص نقص والے، جس میں تھوڑی سی کوئی آپ کہہ لو کہ وہ ریگولر روٹین سے ہٹ کے ان کے کچھ رولز ہیں، مطلب وہ ریگولر رولز جو ہیں وہ بعض دفعہ اس میں اپلائی نہیں ہوتے تو ان کو ناقص کہتے ہیں. آگے بھی جا کے ہم فعل ناقص پڑھیں گے انشاءاللہ صرف میں، وہ بھی مطلب کانسیپٹ یہی ہے لیکن وہ تھوڑا ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھیں گے. یہاں ہم نے جو لاسٹ میں پڑھے تھے کہ 6 ہیں جس میں کانا یکونو، سو ماضی اور مضارع اس طرح کا کیوں لکھا ہوا ہے، کانا یکونو، اصبح یصبح، ظل یظل، ما زالا لا یزالو، ما داما. اور یہ داما اور لیسا جو ہے اس کا ہمیں میننگ جو ہے جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں یوز، یہ فیوچر والا ہوتا ہے اس لیے اس کا آپ کو پریزنٹ کا چارٹ نہیں ملتا. ٹھیک، یہ بیسیکلی میننگ بھی اگر میننگ یاد کر لیں گے تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں اس کی آسانی ہو جائے گی. تو آئی نو کہ کانا تو کافی کامن ہے قرآن میں، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس لیے کرتے کرتے وہ ذرا یاد ہو بھی جائے گا. ایون لیسا بھی ہے زیادہ، باقی جو ہیں یہ تھوڑا یہ والا بھی ہے یصبح اصبح، یہ بھی یصبح آپ کو مل جائے گا، باقی تھوڑے سے کم ہے لیکن کوشش کر کے اس کے میننگ جو ہیں وہ یاد کر لیجئے. اچھا، نوٹس دیٹ the افعال above do not convey a complete thought. یہ ناقص کیوں کہلاتے ہیں کہ جیسے فعل کا ویسے ہم نے ریگولر روٹین میں پڑھا ہے کہ کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے جب وہ آپ نے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں وہ میننگ کمپلیٹ دے دیتا ہے. وہ ایک بیسیکلی عربی میں ایک فعل جو ہے وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اکلا، اکلا مینز اس نے کھایا. اب بات کمپلیٹ ہو گئی، اس نے کھایا مطلب کھانا کھایا یا جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن اب جب یہ والے 6 جو ہیں، جب یہ اب لیسا میں اگر بولوں تو لیسا کا جو ایک ویسے مطلب لگا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں، ہاں نہیں ہے، اگر تو میں نہیں ہے کیا نہیں ہے، یا کانا میں کہوں تو وہ تھا کیا تھا، یا وہ ہے کیا ہے، مطلب بات جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ناقص کہا جا رہا ہے. بیسیکلی دیٹس ایک ریزن، یہ سمجھ لیجئے کہ ناقص کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے میننگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں آ رہا. ٹھیک، جو ان کی ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ہیں تو فعل، لیکن جب یہ مطلب جس جملے میں بھی آتے ہیں اسے جملہ فعلیہ نہیں کہا جاتا، جملہ اسمیہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اس میں خبر ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں مبتدا ہوتا ہے. although یہ ایک فعل ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ فعل سے جب کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، لیکن not with these 6 ناقص افعال جو ہیں وہ جملہ اسمیہ ہی کہلایا جائے گا آپ کا. جس طرح جملہ ریگولر جملہ اسمیہ میں ایک پارٹ ہوتا ہے از سے پہلے والا اور ایک ہوتا ہے از کے بعد والا، یعنی ایک مبتدا ہوتا ہے پھر ایک خبر ہوتی ہے اور پھر آپ متعلق بالخبر کہہ لیں. اسی طرح اس میں جو کانا اور اس کا جو اسم ہے وہ مبتدا ہو جاتا ہے، ٹرانسلیشن ول بی واز، اور پھر اس کے بعد باقی جو پھر اس نے خبر اور متعلق بالخبر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس میں جو ایک چیز، یہ میں کوئک ریکیپ کر رہی ہوں، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس طرح جا رہی. ایک چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم نے ریگولر جملہ اسمیہ میں پڑھا ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور پھر متعلق بالخبر جو ہے وہ کوئی جار مجرور ہو سکتی ہے یا مضاف ہو سکتا ہے، اسپیشل مضاف. اس میں یہ ہے کہ مبتدا تو مرفوع ہی ہوگا، یعنی اس فعل ناقص کا مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو خبر ہے وہ آپ کی منصوب ہو جاتی ہے، خبر پہ اس پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بس صرف یہ دماغ میں رکھنا ہے، متعلق بالخبر پہ بھی نہیں پڑتا، خبر پہ پڑتا ہے صرف اس کا اثر جو ہے. اچھا، اب اس میں انہوں نے جیسے یہاں پر کیا کہا ہے، recognizing the مبتدا in English sentences. مبتدا is simply the was or any other fi'l ناقص together with the word or fragment that comes before the was. یعنی was اور اس سے پہلے والے ورڈ ملا کے آپ کا پورا مبتدا بن جاتا ہے. The children were hungry، تو children were جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہوگا، hungry جو ہے آپ کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک، اب انہوں نے فردر جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ مبتدا کیا کیا ہے، 2 حصے ہیں. ایک تو فعل ناقص، چاہے وہ کانا ہے، چاہے وہ لیسا ہے، چاہے وہ داما ہے.
جو بھی ہے وہ آپ کا فعل ناقص جو آپ کا سمپلی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو لیبل ایز فعل ماضی یا فعل مضارع ناقص, اس کو اس طرح لیبل کر دیں گے آپ. The word that comes before it which is called اسم کانا, یعنی کہ کانا اور اس سے پہلے والا جو ورڈ ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے. ابھی کان الناسو, یہ ٹرانسلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آئے گا. جب ہم نے عربی میں دیکھیں گے تو کانا کے بعد آ رہا ہے نا, کان الناسو, کان الناسو, جس طرح اس میں یہ میں نے یہ لکھا تھا کان الناسو, ٹھیک, ان الذین کان الناسو, بس کانا کو ابھی فی الحال دماغ میں رکھیں, باقی کو چھوڑ دیں. In the previous example, the children is اسم کانا and were is the فعل ماضی ناقص. یہ were یا was آپ کا فعل ناقص ہے, اور the children جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو وہ آپ کا مبتدا ہے جو کہ اسم کانا کہلاتا ہے. اچھا, یہ چیز کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے وقت ورڈز فلپ ہو جاتے ہیں, عربی میں ڈفرینٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل کون سی ایگزامپل میں آپ کو دوں, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. جیسے جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح جیسے وہ ایک ضرب احمد ہے, پہلے فعل آ رہا ہے, جی وہ ہاں, تو وہ جب آئے گی ٹرانسلیٹ یہاں ہم پہ جیسے جی ٹھیک ہے بالکل, جس طرح ہم نے ضرب احمد, اب احمد نے مارا, ٹھیک ہے, اب یہ اس میں احمد بعد میں آیا, لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے یا اردو میں بھی اگر ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے, احمد نے مارا. ہم پہلے اسم کو بولتے ہیں پھر ہم فعل کو بولتے ہیں. تو اسی طرح عربک میں اور بھی جگہ پہ جو یہ بات کریں نا کہ وہ انگلش کی بات ہو رہی ہے کہ جی کانا اور اس سے پہلے والا نہیں, کانا اور اس کا اسم جو ہے وہ اسم کانا کہلاتا ہے. کانا ول بی دا فعل, فعل ماضی کہہ لیں اس کو یا فعل ناقص کہہ لیں, فعل ماضی کہہ لیں یا مضارع کہہ لیں ناقص, اور پھر اس کا اسم کہلاتا ہے وہ اسم کانا. اب انگلش میں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے, they remained in the house, underline the فعل ناقص once and the اسم twice. فعل کیا ہے, ناقص remained. اب اس کا اسم کون سا ہے, کیونکہ ٹرانسلیشن ہے یہ تو پہلے آتا ہے they, so they remained, تو یہ کہلائے گا اسم کانا. they is اسم کانا, کانا is the فعل ناقص اور اس کا اسم کون سا ہے, they. gangsters are the اسم of became. پھر our company is the اسم of still, still is still جو ہے آپ کا, یہ آپ کا فعل ناقص ہے. اسی طرح سارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا, I think this part was clear کہ یہ آپ فریال ایک چیز پلیز. تو عربی میں ہمیشہ جیسے یہاں تو ہمیشہ اسم پہلے آ رہا ہے, عربی میں کیا ہمیشہ وہ پہلے آئے گا, فعل پہلے آئے گا اور اسم بعد میں آئے گا؟ جی, کان اچھا الناس امۃ واحدۃ یا لیس علیکم, مطلب وہ بیسیکلی پہلے آئے گا, یہ جو صحیح. لیسا ہے یا کانا ہے وہ پہلے آئے گا. جی, اس سے پہلے ورڈز ہوں گے, لیکن میں بات کر رہی ہوں سینٹینس کی. سینٹینس جی آپ شروع کر دیں گے جب سے یہ ورڈ آئے گا. اچھا, ریکگنائزنگ دا مبتدا ان عربک سینٹینسز, ٹھیک ہے, اب انہوں نے پہلے اوپر انگلش میں تھا, اب یہ عربک میں ہے. In the type of جملہ اسمیہ we learned previously, the مبتدا came in all sorts of shapes and sizes. In this type of sentence, the مبتدا is always made up of two components. وہی بات, ویسے تو جو ریگولر جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہے, جس نے بھی ایکشن کیا ہے, وہ ایک نام بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, گروپ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس میں فعل ناقص کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ فعل ناقص اور اس کا اسم دو ملا کے مبتدا بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا پارٹس ہیں, دو مبتدا کے, فعل ناقص اینڈ این اسم دیٹ belongs ٹو دیٹ فعل ناقص. جس طرح ابھی اوپر ہم نے ایگزامپل لی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اوپر ابھی ہم ایگزامپل ہم نے کی کان الناسو, تو کانا از دا فعل ناقص اینڈ ناسو از اسم آف کانا. تو یہ دونوں ملا کے جب میں مجھ سے پوچھا جائے گا جی مبتدا کیا ہے, تو کان الناسو پورا مبتدا ہے. The rules of the ism of a فعل ناقص and the rules of a فاعل are exactly the same. جملہ اسمیہ میں فعل اور فاعل, فاعل کے آپ کے جو رولز ہیں کہ جی وہ فعل کے بعد آئے گا, وہ رفع کی حالت میں ہوگا, یہ تمام رولز بھی اپلائی ہوتے ہیں فعل ناقص میں بھی. جو اسم ہے نا فعل ناقص کا, اس پہ بھی یہی رولز اپلائی ہوتے ہیں. اگین جس طرح ہم نے آؤٹ سائڈ ڈوئر اینڈ انسائڈ ڈوئر پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں, اس میں بھی اسی طرح ہے کہ when the ism is outside it must be مرفوع, must come after the فعل and the فعل must be in the ہوا ہیا فارم. یہ شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں. ہوا ہیا فارم میں اگر فعل ہوگا تو پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. When the ism is a pronoun, it appears inside the فعل which simply conjugates according to that pronoun. یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل ضربا کا ہے, میں نے ضربا ہوا فارم ہے, تو اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے, یعنی
he is already inside. اب اگر میں بولوں ضرب احمد، اب میں انسائڈ والے ڈوئر کو اگنور کر دوں گی. اب احمد میرا آؤٹ سائڈ ڈوئر بن گیا کیونکہ یہ فعل کے بعد آیا ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے اور فعل آپ کا سنگولر فارم میں بھی ہے، ہوا ہیا فارم میں ہے، اس لیے اب احمد آپ کا بن گیا. تو اندر والی پروناؤن آپ نے اس کو چھوڑ دی. لیکن اگر آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں ہے تو پھر ان سائڈ پروناؤن جو ہماری ہے وہ بالکل ریگولر جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح وہ یوز ہوگی انشاءاللہ. جس طرح یہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ضربا، پھر ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ پوری جو چارٹس ہم نے کرے میں ماضی اور مضارع کے. پھر یہ میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ یہ اگر چارٹس کو ہم جتنا بھی میمورائز کر سکیں تو ریگولر جیسے نصرہ کا چارٹ تھا نا، نصرہ، نصرہ، نصرو، اب اس میں کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، ہننا، کننا. ٹھیک ہے. اب وہ جو اس میں نصرہ والے چارٹ میں کیا تھا، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، وہ نصرنا یہاں کیا ہے، کننا. پھر انتا کنتا، انتما کنتما، انتم کنتم، انتی کنتی، انتما کنتما، انتنا کنتنا، انا کنتو، نحنو کننا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ ریگولر چارٹ جس طرح تھا یہ اسی پیٹرن پہ ہے. ینسرو تھا ہمارا، نصرہ ینسرو، ینسرو واز مضارع. سو اب یکونو ہے، یکونو، کانا یکونو، یکونو، یکونانی، یکونونا، تکونو، تکونانی، یکننا، انت تکونا، انتما تکونانی، انتم تکونونا، انتی تکونینا، انتما تکونانی، انتنا تکننا، انا اکونو، نحنو نکونو. ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع اور ماضی کا جو افعال، یہ کانا کا، کانا از ویری امپورٹنٹ بیکاز کافی زیادہ یوز ہوا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر. تو اس لیے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہ ناقص فعل ہے، اس لیے یہ ریگولر 3 لیٹر کی طرح ہمیں نظر نہیں آ رہا جس طرح ہم نے باقی پڑھے میں. بس یہ چارٹس ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھ لیے تھے، اس کو یاد ہی کرنا ہے، اس کا نتھنگ ایلس، اور کچھ ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ باقی کے خود کر لیں. اگر آپ نے عالیہ اور سائمہ اگر آپ لوگوں نے کیے ہوئے تو وی کین گو تھرو دیم، ادروائز پھر آپ اس کو مطلب پورا کر کے شیئر کر لیں گروپ کے اوپر جس طرح بھی کرنا ہے. لیٹ می نو. کچھ تو کیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے. یہ جو وہ والے ہیں نا جس میں بی آ رہا ہے، وہ والے نہیں سمجھ آ رہے تھے. جیسے یہ 9 نمبر والا تھا نا، 9 بی، بی یو، جی، یا 6 بھی جیسے ہے بی یو آل، اور 9 ہے بی یو. اچھا بی کا پہلے بتائیے کہ اس میں آپ کن تم ہی سوچ رہے تھے، مطلب کانا، کانا آئے گا اس میں نا. کانا ہے نا، تو کانا از لائک تھا، تو بی کا مطلب اب یہ امر آ گیا. ٹھیک ہے. بی یعنی امر. اب لیٹس گو بیک اینڈ لیٹس سی کہ کانا کا امر ہمیں کیا پتا ہے. ٹھیک ہے. امر. اب یہ کیا ہے یہاں پر، انتا. اچھا اس میں کیا لکھا ہے، بی یو، یو یعنی انتا، تو یہ کیا ہو گیا، کن. آپ نے سنا نا کن فیکون، تو کن یعنی ہو جاؤ، بی. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا کن ہے. اگر یہ ہوتا نا یو فیمنن تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، کونی. یہ کونی کیوں ہے، کونینا ہونا چاہیے تھا، لیکن امر میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر لائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹس وائی اٹس کونی. تو یہاں پر بی یو، اب یہ یو نے بریکٹ میں لکھ کے بتا دیا کہ یہ انتا والا ہے، تو ظاہری بات ہے امر تو آپ کا سیکنڈ پرسن میں ہی ہوتا ہے، تو یہ کن ہو گیا. ٹھیک ہے. 9 کن. والا. اور 9 6 والا کیا ہوگا، 6 والا یو آل والا، بتائیے کیا ہوگا، کن. کن کا کن، یو آل یعنی ہوم والا ورژن کیا ہوگا، کونو، کونو ہو جائے گا. یا یس، ایک سیکنڈ، کونو نہیں سوری، یا یہ انتم ہے نا، یو آل، کونو. جی، ٹھیک ہے. تو یہ کونو ہو جائے گا یہ. یا اگر یو آل فیمنن ہوگا تو کننا. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے اسپیسیفائی نہ کیا ہو تو آپ دونوں لکھ دیجئے، کیونکہ یو اچھا، آل فیمنن بھی ہو سکتا ہے، یو آل میسکولن بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی یو میسکولن بھی ہو سکتا ہے، فیمنن بھی، تو دونوں لکھ دیجئے. صحیح. ٹھیک ہے. جی سائمہ آپ نے کیا ہے، جی یہ 5 والا بتا دیجیے، دے آر ناٹ. دے آر ناٹ. اچھا پہلے آپ اس میں پھر جائیے، اس میں یوز کون سا والا ہو رہا ہے، آر ناٹ. ہم نے تو اس میں لیسا لیا تھا. اوکے لیٹس گو ترجمے. از ناٹ. ٹھیک ہے. از ناٹ تو لیسا ہی ہے، پلورل ہے تو آر ناٹ ہو گیا، ویسے از ناٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لیسا ہے. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ کم بیک. اور اس میں نے کیا کہا ہے، what is it، they are not. دے کے لیے یعنی وہ یعنی تھرڈ پرسن ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو تو یہ آپ لئیسو ہو جائے گا. بس اس لیے لئیسو، وہی میں پوچھ رہی تھی نا آپ سے کہ مادی اور مدارے والا. اب جیسے یہ دیکھنے میں تو مدارے لگ رہا ہے نا. they اب are not. ہاں وہ ٹرانسلیشن آپ کی مضارع کی فارم میں ہوتی ہے لیکن ہے اس کا صرف ماضی. ٹھیک ہے، تو لیسو ہو جائے گا. ٹھیک. جی. You all became. نمبر 10 جو ہے you all became. You as that means کہ second person اور ماضی ہے کیونکہ became ہے تو کیا ہوگا؟ جی اسبہا ہے یہاں پہ، ٹو بیکم کا ہے اسبہا. اوکے اسبہا. You all became. اوکے اسبہا پہ چلے جائیں. سوری. اچھا اسبہا کو انہوں نے دیا ہوا نہیں ہے کیونکہ اسبہا آپ کا ریگولر کنجوگیشن اس کی ریگولر ہے. یو آل. سو اسبہا میں اچھا اسبہا یصبح اسبہا انیم. اسبہا کو اگر آپ ذرا ماضی کا چارٹ پڑھیں اسبہا اسبہا اسبہو. ٹھیک. یو آل بیکیم اسبہو. یہ سمجھ تم آئی؟ کا ہوگا نا، یہ تم یو آل ہے نا. اسبہو اسباہ تم. exactly. Yep. اسبہو. آگے اسبہت اسبہتا اسبہنا اسبہتا اسبہتما اسبہتم. ٹھیک ہے. یو آل. اب اس میں اسبہتن بھی ہو سکتا ہے اور اسبہتن بھی ہو سکتا ہے بیکاز انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کہ فیمنن ہے یا میسکولن ہے. سو میں یہاں لکھ دیتی ہوں ایک سیکنڈ اس کو. اٹ کین بی اسبہتم یا پھر یہ ہو سکتا ہے اسبہتن. ٹھیک ہے. اعراب میں نہیں لگا رہی، بس آپ کو یہ اس میں پتہ چل جائے گا اسبہتن کیونکہ انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کہ فیمنن ہے یا یہ میسکولن ہے. You all were. کنتم، انتم کنتم آئے گا یہاں. انتم کنتم. آپ بتائیں سائمہ. جی کنتم آئے گا. کنتم. انتم کنتم. As long as they. As long as they. ہم نے اس پہ مادامو لکھا ہے، مادامو. As long as یہ ٹھیک ہے نا. مادامہ. جی مادامہ میں نے ہے. جی اوکے. As long as اور یہاں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے ہمیں. As long as they. ٹھیک ہے. تو داما کا کیا ہوگا؟ they تھرڈ پرسن. مادامو نہیں ہوگا. دامو. ٹھیک ہے. مادام. مادام. اوکے. یہ کن والے کے لیے امر اور نہیں جو چارٹ تھا، یہ کیا سب کے لیے امر اور نہیں کا چارٹ بھی ہوگا؟ سب کے لیے بھی ہوگا؟ نہیں یہ بیسیکلی ان کے لیے ہی ہوگا. کن کا یہ لائک میننگ کے حساب سے آپ دیکھیں نا، میننگ جو نکلتا ہے اس کے حساب سے اٹ وونٹ میک سینس ٹو ریمین. ذل ویسے ہونے میں سب کا ہو جائے گا، بٹ انہوں نے جو میرے خیال میں جو کامن چیز ہے انہوں نے اس کا دیا ہوا ہے آپ کو کہ کانا از ویری کامن. دیٹس وائی دے ہیو گیون اٹ ٹو یو. باقی آئی تھنک کہ سب کا آپ کو خود کیونکہ ذلہ، لیکن آئی تھنک اٹس ناٹ کامن یا قرآن میں یوز نہیں ہوگا. دیٹس the reason انہوں نے نہیں دیا ہوا. مے بی موسٹ پروبلی دیٹس the تو reason. وہ ہم لوگوں کو ان کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاں کانا کے just لیے ہی forget it. امر نہیں کرنا کانا ہے. کے لیے ضروری ہے کانا کیونکہ یوز کافی ہوا ہوا ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہمارا مقصد تو وہ قرآن والی لینگویج کو سمجھنے کا ہے تو اس لیے قرآن میں کافی ہے. تو یو جسٹ ڈو یہ جو دیے میں وہی والے کرنے ہیں آپ اس کو. ایون صحیح. یہ والے بھی بات جو ان کا ماضی اور مضارع والا بھی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کے تھوڑے کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ ورڈ جیسے یوز ہوئے ہیں بٹ دے آر ناٹ ویری کامن. تو اس لیے آپ کو کانا کا تو مسٹ آنا چاہیے. باقی جو ہیں بس ان کا ایک اندازہ ہونا ضروری ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں جو خبر. ہم نے مبتدا تو دیکھ لیا کہ مبتدا ول بی کانا اور اس کا اسم یا اسبہا اور اس کا اسم، یعنی کوئی بھی فعل ناقص اور اس کا اسم مل کے آپ کا مبتدا بنائیں گے. ٹھیک. اب ہم خبر کی طرف آتے ہیں. خبر یا متعلق بالخبر.
اچھا خبر یا متعلق بالخبر جو ہے جو بیسیکلی جس طرح جملہ اسمیہ میں تھا نا کہ ایک پارٹ از یا آر سے پہلے کا ہے اور ایک بعد والا ہے، تو بعد والا آپ کا خبر یا متعلق بالخبر بنتا تھا. اسی طرح اس میں فعل ناقص میں واز سے پہلے والا حصہ اس کا اسم ہے، واز کے بعد والا جو ہے وہ آپ کا خبر یا متعلق بالخبر ہو جائے گا. اور اگین جس طرح جملہ اسمیہ میں تھا خبر ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، خبر پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو فعل ناقص کی جب بات آ رہی ہے اس میں خبر جو ہے وہ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ میں خبر کو مرفوع ہونا ہے، اس میں خبر کو آپ کا منصوب ہونا ضروری ہے. جب کانا استعمال ہوا ہوا ہے، لیسا استعمال ہوا ہوا ہے، جو یہ ورڈ استعمال ہوئے اس میں آپ کو ضروری ہے کہ خبر آپ کی منصوب ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈفرنس ہے ریگولر جملہ اسمیہ اور اس کے اندر. ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیجیے گا، یہ مجھے کال لینی ذرا ضروری ہے، ایک سیکنڈ. اوکے سو بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کانا استعمال ہوا ہوا ہے، لیسا استعمال ہوا ہوا ہے، جو بھی فعل ناقص استعمال ہوا ہے اس کی خبر جو ہے وہ آپ کی منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں جو اگین خبر ہو جو متعلق بالخبر ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کی جو جملہ اسمیہ میں تھا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی اتنا زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کانا وعدو. اب یہ دونوں ملا کے نا جیسے کانا اور وعدو یہ ملا کے مبتدا بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ربی جو ہے یہ اچھا کنفیوز نہیں ہونا، شدہ کے نیچے لائن ہے، دیٹ مینس کہ یہ زیر ہے جو انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے وجہ اس کے کہ وہ نیچے لکھیں. شدہ کے نیچے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ it is a کسرہ. سو ربی، اب this can't be my خبر کیونکہ خبر کو منصوب ہونا ہے. حقاً از منصوب، تو یہ میری خبر ہے، یہاں پر یہ خبر ہے. یہ آپ کی پھر کیا ہوگی؟ متعلق بالخبر. this is متعلق بالخبر ایم بی کے. ٹھیک ہے، یہ متعلق بالخبر آپ کی پہلے بھی آ سکتی ہے بعد میں بھی آ سکتی ہے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں بھی. تو کانا کی جو خبر ہے وہ کون سی ہے؟ حقاً. اور جو اس کا اسم ہے وہ وعدو. the promise of my master was true. کانا وعدو، جو پرومس ہے، جو وعدہ ہے، ربی میرے رب کا، حقاً وہ سچ تھا. جو میرے رب کا وعدہ تھا وہ سچ تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ، اگین کانا اور اس کا اسم یہ مبتدا ہو گیا جس کو میں یہ ایم لکھ دیتی ہوں. عَلَى الْمَاءِ، عَلَى الْمَاءِ، اب یہ آپ کا خبر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ مجرور ہے، کسرہ کی حالت میں ہے. دیٹ مینس کہ اس میں آپ کے پاس خبر نہیں ہے، متعلق بالخبر ہے. متعلق بالخبر. His throne was on water. کانا عرشو، اور اس کا عرش پانی پر تھا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ. اچھا اس میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا کان اللہ، بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تھا واسعاً، مطلب پوری وسعت والا، حکیمن آل وائز، وہ کرنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح آتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے has always been، ہمیشہ سے، یعنی کہ ہمیشہ سے ایسا تھا. کیونکہ اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ وسعت والے تھے، میننگ کہ now this was in the past and اعوذ باللہ it's not true now، تو وہ میننگ غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اس میں آپ کہ ہمیشہ سے ایسا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ایسا ہے. یہ آپ کی خبر ہوگی، خبر 1، خبر 2. یہ یاد رکھیں، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے. جب اس طرح دو صفات اللہ کی ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کو آپ اس کو موصوف صفہ بنا دیں کہ ورڈ اللہ آ گیا، یہ آپ کا
مطلب یہ سمجھ لیں یہ پہلی خبر اور یہ دوسری خبر. دس از خبر 2, دس از خبر 1. اور اگر میں دوسرے لحاظ سے بات کروں, ہم نے موصوف صفہ پڑھا ہوا ہے, تو ورڈ اللہ از دا موصوف, یہ صفہ نمبر 1, یہ صفہ نمبر 2. ان کو آپس میں موصوف صفہ نہیں کہہ دینا, کیونکہ ان کے چاروں پراپرٹیز ایک جیسی ہیں, تو آپ کہہ دو کہ جی یہ میچ کریں, تو دیٹ مینس کہ یہ موصوف صفہ بن گئے. نو, یہ موصوف از اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دیز آر 2 ڈفرنٹ صفات. کنتم اعداء, کنتم تم سب تھے, کیا اعداء دشمن. اب یہ اعداء آپ کی کیا, یہ خبر ہو گئی آپ کی, یہ منصوب ہے, یہ آپ کی خبر ہے. کنتم آپ کا مبتدا ہو گیا. اس کے اندر جو چھپی ہوئی پروناؤن ہے وہ انتم کی ہے. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن؟ نہیں ابھی تک تو صحیح. بس ہم اس کو شارٹ ہی رکھیں گے. آئی تھنک ریویو کر کے اچھا, انڈر لائن دا مبتدا ونس, دا خبر ٹوائس, متعلق بالخبر 3 ٹائمس. چلے جی 4 ہے نا یہ, اور آپ لوگ 2 ہیں, تو 2 آپ لوگ کرنے تھے. پہلے عالیہ آپ کر لیجئے, آپ یہ 2 کر لیجئے, اور سائمہ آپ یہ 2 کر لیجئے گا. جی تو انڈر لائن دا مبتدا. جی مبتدا ما دمتا ہے, ما دمتا ما is مبتدا. دمتا, ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو جائے گا. اور علیہ تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ متعلق بالخبر ہوگا. اور اوکے گڈ, متعلق بالخبر ہو گیا. ہم نے 3 قائمن جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی. خبر ہوگی. گڈ, تو یہ اس کی خبر ہوگی کیونکہ یہ منصوب ہے. علیہ واز مجرور, تو یہ خبر نہیں ہو سکتی, یہ متعلق بالخبر. گڈ جاب. جی اگلا بھی کر دیجئے. ظل جی. وجہہ مسودن, مسودن. اچھا, اب یہ ظل وجہہ پورا وہ ہو جائے گا بالکل, ظل از دا فعل مبتدا. ناقص, اور یہ اس کا اسم. جی, جی تو یہ پورا پورا مبتدا ہو جائے گا. اور یہ منصوب ہے تو یہ خبر ہو جائے گی. خبر. بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک. سو خبر ول بی منصوب, متعلق بالخبر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اسم جو مبتدا ہے اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بس آپ نے مبتدا بتاتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ وہ فعل ناقص اور اس کا اسم دونوں ملا کر مبتدا ہوں گے, ان کو الگ الگ نہیں کرنا ہم نے, بس یہ چیز دماغ میں رکھنی. جی سائمہ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. مفعولاً. اچھا, وکانا امر اللہ, امر اللہ ویسے تو جار مجرور لگ رہا ہے, لیکن جار مجرور نہیں ہے, سوری پھر سے دیکھیں کیا ہے امر اللہ. جار مجرور کا مطلب ہے حرف آف جر ہونا چاہیے نا, با تا کاف لام واو وغیرہ. تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ متعلق نہیں, وکانا امر اللہ جو ہے پھر یہ ہمارا ہو جائے گا, مبتدا ہو جائے گا. اوکے, مگر کیوں ہو رہا ہے, آپ مجھے اس کی ریلیشن شپ تو بتائیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہے. گڈ. کیوں یہ کانا جو ہے وہی ہمارے پاس فعل ناقص ہے, بالکل ٹھیک, اس کا وہ اسم ہے, اور ہم اس جملے میں ان دونوں کو ساتھ ملا کے مبتدا کنسیڈر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ ورڈ اللہ کو کیوں ساتھ میں رکھ رہی ہیں پھر؟ تھوڑا سا سوچیں, سمجھ آ جائے گا. یہ مطلب اسم جو ہے امر, اللہ کے امر جو ہے, مطلب جو اس کو اسم کا کوالٹی کس میں کہیں گے, اس کو اسم کہیں گے. اچھا دیکھو, آپ نے ہم نے جب کیا تھا نا, لائک آپ نے کیا صحیح ہے, دس از دا کریکٹ آنسر. پورا وکان امر اللہ مبتدا کی فارم میں آئے گا, لیکن آپ یاد ہے وہی کانسیپٹ ہم نے کیا تھا کہ یو ڈو ناٹ بریک دا چین جو ہے. اب امر اور اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, سو یو کین ناٹ ٹیک امر. تو لیکن وہ کنیکشن کیا ہے, میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں. امر اللہ, امر اور ورڈ اللہ میں کیا کنیکشن ہے؟ وائی آر دے ٹوگیدر؟ اب یہ حرف آف جر تو ان میں سے امر تو کوئی حرف آف جر نہیں ہے, تو دیٹ کینٹ بی دا ریزن. تو پھر کیا ریزن ہے؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, مطلب وہ تھا نا ہمارے پاس جس کو ہم کہتے تھے ورڈ آفٹر آف, کیا کیا تھا وہ ورڈ میرے دماغ میں, مضاف الیہ. جی مضاف الیہ. مضاف الیہ, ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کو بریک نہیں کر سکتے, دیٹ مینس کہ یہ پورا کا پورا آپ کا پھر مبتدا بن جائے گا. ٹھیک, اور مفعولاً کیا ہے؟ یہ منصوب خبر ہے, خبر. مطلب ناقص کے ساتھ ہے, لیکن اس لیے جی منصوب ہے. یہ
منصوب ہے تو یہ اس کی خبر. گڈ جاب. اچھا جی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ یہ فَأَصْبَحْتُمْ جو ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اور یہ تو وہ ہو گیا فعل ناقص مطلب ہے, اور اس کا مبتدا جو ہے اسم جو ہے بی نعمتی ہو جائے گا. اچھا بِنِعْمَتِهِ نہیں کس یہ تو status؟ یہ جار مجرور ہے بی نعمت. جی بس اخباتن جو ہے وہ ہمارا وہ مبتدا ہو جائے گا, خدا ہو گیا کیونکہ یہ اس کے اندر متعلق اس بھی کی خبر ہو پروناؤن ہے جائے نا, گا. یہ جی پروناؤن آلریڈی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ پورا ورڈ ہی مبتدا ہے آپ کا. جی جی ٹھیک ہے بِنِعْمَتِهِ کیا ہے؟ یہ متعلق بھی خبر ہو جائے گا. یہ متعلق بالخبر ہو گیا کیونکہ یہ جار مجرور ہے. اور اخوان اخواناً جو ہے ہمارے پاس ہو جائے گا منصوب خبر. یس منصوب خبر. یہ اس کی خبر ہوگی. گڈ. ٹھیک ہے تو بس تھوڑا سا یہی اس میں دیکھنا ہے کیونکہ یہ باقی اٹس ویری سمپل. تو خبر آپ کو پتا ہے منصوب جو ہے وہ خبر ہے, اور اگر کوئی بھی جار مجرور آ رہا ہے وہ آپ کا جو متعلق بالخبر ہی ہے. بس ایک چیز صرف دماغ میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی ظرف آتا ہے, ظرف مین کے جو ہم نے وہ پڑھا تھا نا, وہ ایک چارٹ تھا جس میں اسپیشل مضاف تھے, اس میں سے کچھ مضاف ظرف والے مطلب جگہ والے تھے, ٹائم اور پلیس والے جو تھے, تو وہ بھی متعلق بالخبر کی فارم میں ہی آتے ہیں. اگر وہ آپ کہیں لکھا ہوا دیکھو گے تو وہ متعلق بالخبر ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے بس وہ چیز. باقی اس کے علاوہ مضاف الیہ جب بھی آئے گا وہ آپ کا مبتدا ہی کہلائے گا, وہ آپ کا مطلب یعنی کانا کا اسم یا اصبح کا اسم وہ اس طرح ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے یہ چاروں میں کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیے کیونکہ ہم یہیں پر روکیں گے اس کو آگے. پھر میرے پہلے ارادہ تھا کہ کر لیں گے لیکن نہیں, آج ہم ادھر ہی روکیں گے اس کو انشاءاللہ. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور پوچھ لیجئے, نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اینڈ کریں گے. آئی تھنک سمپل ہی تھا کیونکہ نئی چیز تو ایسا کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, ہم نے ریویو ہی تھا. جی تو جی جی نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہ تھوڑا سا ٹاپک ایک اور کر کے دین وی ول اینڈ اٹ دیئر. آپ کے پاس وہی جو 2 ویک تقریباً جو بھی بنتے چھٹیوں کے ہوں گے اس میں ریویو کر لیں گے, اور پھر جب جنوری میں دوبارہ شروع کریں گے تو پھر ہم نیا ٹاپک انشاءاللہ آگے سے شروع کر لیں گے اس کا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.